بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات گرامی قدر، ہمارا دین کے ساتھ تعلق، اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیں کہ جس طرح ایک پتے کا تعلق درخت کے ساتھ ہوتا ہے، جب تک وہ پتا اس درخت کے ساتھ رہتا ہے، اس درخت کے ساتھ جڑا رہتا ہے، اس پتے میں جان رہتی ہے، اور جب وہ پتا اس درخت سے گر جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، الگ ہو جاتا ہے، وہ پتا خشک ہو جاتا ہے، وہ جو اس میں جان ہوتی ہے وہ جان ختم ہو جاتی ہے، تب اس پتے کی کوئی حکم نہیں ہے۔ کسی گزرنے والے کے پاؤں میں یہ پتا آئے گا، ہوا آئے گی، وہ ہوا اس پتے کو اڑا کے لے جائے گی، یہ کسی گندے نالے کے اندر، کسی نالی کے اندر یہ پتا گرا ہو۔ یہ اس طرح سمجھ لیں کہ جس طرح مچھلی کی کیفیت پانی کے اندر ہوتی ہے کہ جب تک مچھلی پانی کے اندر ہے وہ زندہ ہے، اور جب وہ پانی سے باہر آ جائے گی وہ مچھلی جو ہے وہ اس کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ بالکل یہی کیفیت ہماری دین کے ساتھ ہے۔ جب تک ہم دین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ہمارے اندر جان موجود ہے، ہماری بقعت ہے، ہماری حیثیت ہے، اور جب ہم دین سے ٹوٹ جائیں گے، دین سے الگ ہو جائیں گے، ہماری بقعت، ہماری حیثیت، ہماری جان سب ختم ہو جائے گی۔ دین دو چیزوں کا نام ہے، ایک کتاب اللہ اور دوسری حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید کے اندر سارے کا سارا دین اجمالی طور پہ موجود ہے، اور حدیث کے اندر ان تمام اجمالی قواعد کی، ان تمام اجمالی مسائل کی تفسیر اور وضاحت موجود ہے۔ قرآن مجید کے اوپر بات ہو چکی ایک درس میں، حدیث کو سیکھنا، حدیث کو یاد کرنا، حدیث کی مجالس سجانا، درس حدیث لینا، جب تک مسلمان درس و تدریس کے ساتھ متعلق تھے، مسلمانوں کی حکومت ہو، مسلمانوں کی شان و شوکت ہو، کیا وہ دور تھا جب مشائخ کی مسانید سجائی جاتی تھی، جب درس حدیث کی مجالس سجائی جاتی تھی، اور لوگ کس طرح جوڑ پر جوڑ ان مجالس کے اندر شرکت کرتے تھے۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ایک بار بصرہ یا بغداد کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے امام بخاری رحمہ اللہ کی آمد تھی۔ ایک نماز کے بعد ایک عام آدمی کھڑا ہوتا ہے اور وہ لوگوں کو بتاتا ہے کہ کل امام بخاری درس حدیث دیں گے۔ آپ لوگوں کی محبت، آپ لوگوں کا اشتیاق، اس کا اندازہ لگائیں۔ اگلے دن امام بخاری رحمہ اللہ کے سامنے 20-25 ہزار کا مجمع موجود تھا جو درس حدیث لینے کے لیے آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سیکھنے سکھانے والوں، اپنے گھروں کو حدیثوں کے لیے، قرآن و حدیث کی تعلیم کے لیے چھوڑنے والوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ نظر اللہ عمران سمع مقالتی
علم کے راستے پر چل نکلتا ہے، علم سیکھنے کے لیے گھر سے نکل پڑتا ہے، اور وہ چل تو زمین پہ رہا ہے، مگر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان گھر سے نکلا۔ دیکھنے میں یہ راستہ زمینی ہے، مگر حقیقت میں یہ راستہ جنتی راستہ ہے۔ آج کے درس میں جو بات میں آپ کو بالخصوص سمجھانا چاہوں گا وہ یہ ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب وہ ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ صحابہ کرام کی اخذ حدیث، حدیث لینے میں، حدیث یاد کرنے میں صحابہ کرام کا نمونہ کیا تھا؟ صحابہ کرام کس طرح حدیث کو لینے کے لیے مشتاق تھے۔ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کے اندر ان کا واقعہ آتا ہے، انہوں نے اپنے پڑوسی قطبان بن مالک کے ساتھ یہ طے کیا، ایک دن میں کاروبار کروں گا، ایک دن تم کاروبار کرو گے۔ کننا نتناوب، ہم نے باری مقرر کی ہوئی تھی، باری طے کر لی، ایک دن میں کاروبار کروں گا، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنو گے، دوسرے دن تم کاروبار میں چلے جانا، میں آ جاؤں
جب صحابہ کرام حدیث کی مخالفت دیکھتے تھے، سنت کی مخالفت دیکھتے تھے، اس کے اوپر اس کا رد عمل کیا ہوتا تھا؟ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو سنا گیا سنایا گیا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔